چیزیں ہائی لائٹ کی. انہوں نے کہا جی گروتھ 5% ہے, آئی ٹی سیکٹر میں 20% ہے, ریمیٹنسز $41 بلین ہو گئے. تو اگر یہ صحیح سمت میں نہیں جا رہی معیشت تو پھر اور کدھر جا رہی ہے اگر یہ جو اشاریہ انہوں نے شیئر کیے ہیں؟ ماریا دیکھیں, چند دنوں پہلے اسلام آباد میں ایک پاکستان بزنس کاؤنسل نے ڈائیلاگ آف اکانومی کروایا تھا, جس میں وزیر خزانہ صاحب بھی تشریف لائے تھے, اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب تشریف لائے تھے, دیگر وزراء اور حکام آئے ہوئے تھے. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے خود کہا کہ یہ ماڈل ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے جب تک کہ ہم گروتھ نہیں کر سکیں, ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ گروتھ نہ ہو رہی ہو. جو ایس آئی ایف سی کے سربراہ ہیں جنرل صاحب, انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں گروتھ ماڈل ہونا چاہیے ورنہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہیں گے. سب وزراؤں نے یہ کہا کہ ٹیکس ریٹس بہت زیادہ ہے, ایف بی آر کے چیئرمین نے بھی یہ کہا کہ ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کم کرنے کی. تو ایک طرف تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ مسائل کا ادراک ہے, لیکن وہ پتہ نہیں کس کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں. آج شہباز شریف صاحب کو تقریباً 4 سال ہونے آئے ہیں, کم از کم اس میں سے 1.5 سال تو انہوں نے پاکستان میں نکالا ہے, اگر فورن دوروں کو نکال دیں تو. آج کل باہر ہیں لیکن جب بھی تشریف لائیں گے تو یہ اگر 4 سال میں نہیں لا سکتے تو پھر کب تبدیلی لائیں گے, کب بہتری لائیں گے. اب آپ نے آج صبح اخبار میں پڑھا ہے کہ 43 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ ایم این ایز کو دے دی گئی. 25 کروڑ روپے ہر رولنگ پارٹی ایم این اے کو دیے تاکہ وہ اور اخراجات کر سکیں. اس 43 ارب روپے کا آپ بہت اچھا استعمال کر سکتے تھے. وہ جو بات ایف بی آر چیئرمین اور دیگر جو وزراء بات کر رہے تھے اور حکام بات کر رہے تھے وہ کر سکتے تھے. آپ 6-8% جو ہے وہ سارے ٹیکس سیلری کلاس کو ریلیف دے سکتے تھے 10% تک. آپ 3 لاکھ سے کم تنخواہ والوں کو ریلیف دے سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں دی. تو حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ حکومت اپنا کوئی بھی خرچہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے. جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم پینشن ریفارمز کریں گے, ناکام رہے. انہوں نے کہا حکومت کو رائٹ سائز کریں گے یا کم کریں گے, اس کا حجم, ناکام رہے. انہوں نے نجکاری کا وعدہ کیا, اب تک ناکام رہے. انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کو چینج کرنے کی بات کی, اب تک ناکامی ہے. انہوں نے بسپ کو کہا کہ ہم صوبوں کو حوالے کر دیں گے, اب تک ناکام ہیں. تو مطلب جو ایک طویل فہرست ہے ناکامیوں کی اس حکومت کی. تو جو کامیابی ہوئی ہے ہندوستان کے مقابلے میں تو اس میں سویلین حکومت کا کتنا ہاتھ ہے وہ تو آپ جانتی ہیں. یہ بار بار امینڈمنٹ کرنے سے اگر ترقی آ جاتی پاکستان میں تو ایک امینڈمنٹ اور کر لیتے ترقی آ جاتی, لیکن اب تک تو کوئی ایسی چیز نہیں کی. تو سچی بات ہے کہ وزیر خزانہ کو یہ ضرورت ایک سنڈے کے دن یہ پڑی, اس لیے پڑی ہے کہ خود بہت سارے وزراؤں نے یہ باتیں کی ہیں. لیبر فورس سروے دیکھا کہ ان امپلائمنٹ بڑھ گیا. تو ان گفتگو جو دوسرے وزراء نے کی ہیں اور خود جو آرٹیکل اس کے اوپر لکھے ہیں, اس کے بعد ہی گورنمنٹ انڈر پریشر فیل کر رہی ہے کہ بھائی 3-4 اب کب گروتھ آئے گی, کتنی ان امپلائمنٹ اور بڑھاؤ گے, کتنے لوگ آج غربت کے نیچے ہوں گے. اگر 3 سال سے پاکستان کی پر کیپٹا جی ڈی پی یعنی کہ فی کس قومی آمدن یا فی کس آمدن نہیں بڑھی ہے اور ہم اپنے آپ سے جا رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی گروتھ ماڈل میں کوئی نہ کوئی آپ کی اکنامک پالیسی میں نقص تو ہے نا. جو وقت کی بات کی ہے مفتاح صاحب آپ نے, ٹھیک ہے 3.5 سال حکومت کے پاس ہے, انہوں نے جو کچھ سٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ پاکستان کے پرابلمز اوور نائٹ تو نہیں ہے. یہ بات درست کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ کہ بھئی یہ چیزیں انہیرٹ ہوئی ہیں, یہ سسٹم جو سٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں, اور ان کو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں کہ ایسی حکومت جس کے پاس پولیٹیکل اتنی کم سپیس ہو, اٹانومی اتنی کم ہو, وہ کر سکتی ہے یہ سٹرکچرل چینجز جس کی وجہ سے گروتھ بڑھے. دیکھیے, ایک تو 3.5-4 سال اتنا کم وقت بھی نہیں ہوتا کہ جس کے اندر آپ 1-2 بڑے ریفارمز نہ کریں اور دیگر ریفارمز کی بات کی ابتدا نہ کریں. لیکن انہوں نے تو اب تک ایک ریفارم بھی نہیں کیا نا. یو کین ناٹ نیم ون ریفارم جو انہوں نے کیا ہو. تو نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ جتنی سپورٹ ان کو اس وقت, آپ اسپیس اپوزیشن کی کم ہے, اسپیس پاکستان میں سیاست کی کم ہے, لیکن حکمرانی کی اسپیس تو کم نہیں ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ آیا کہ 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت میں چینی کے اندر بہت غلط پالیسی کی تھی اور چینی کی برآمد کروا کے یہاں پہ قیمتیں بڑھوائی تھیں, اور اس پہ شہباز شریف صاحب بھی آگ بگولا تھے اور بڑے ٹویٹ کیے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب 2024-25 جب آیا اور آپ کے چینی والوں کو پھر آپ کی ضرورت پڑی کہ قوم جو ہے وہ سیکریفائز کرے اور روز کا یومیہ 1 ارب روپیہ چینی کے مالکان کو دے, تو چینی کے مالکان نے اپنی جو حکومت ہے اس سے کروا لیا یہ کام. تو آج پھر پاکستان جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ مہنگی چینی خرید رہا ہے.
اور روز کا 1 ارب روپیہ جو ہے وہ چینی کے مالکان کو دے رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے پچھلی والی پالیسیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی یا پچھلی والی پالیسیز کو روک دیا, آپ تو اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں, اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ صرف یہ فرٹیلائزر کے اندر دیکھ لیجئے, سیمنٹ پہ دیکھ لیجئے, چینی میں دیکھ لیجئے, کون سی انڈسٹری کے اندر اس حکومت نے پچھلی والی پالیسی کی غلطیوں کو اور مزید آگے نہیں بڑھایا ہے. مجھے سیریسلی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہو, آئی ایم ایف آپ کو بولتا ہے کہ آپ کا ایک سرپلس ہونا چاہیے بجٹ کا, جس کو پرائمری سرپلس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ پرائمری سرپلس ہونا چاہیے. آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اتنا زیادہ ٹیکس لگاؤ اگر آپ اخراجات کم کر دیں, لیکن اخراجات کم کرنے پہ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس بار بھی آپ نے جو ہے 5 سال آپ کہتے ہیں کہ 5% انفلیشن تھا لاسٹ ایئر, تو آپ نے 10% کیوں حکومت کے اخراجات بڑھائے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ مطلب آپ یہ جب آپ اس وقت لوگوں سے کہہ رہے ہیں کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں, پروکٹر اینڈ گیمبل چلے گئی, رفان میس چلے گئی, کریم چلے گئی, مائکروسافٹ چلے گئی, ایکسو نوبل چلے گئی, کون سی باہر کی کمپنی نہیں جا رہی ہے؟ لوٹے چلے گئی. تو اس کے اندر آپ کو کیا مزید ٹیکس بڑھانے چاہیے یا آپ سوچیں کہ یار کچھ اخراجات کم کر لیتے ہیں؟ 1 سال 2 سال اگر ہم پی ایچ ڈی پی کم کر لیتے ہیں جس میں 1000 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں اور اس میں سے 3 ارب روپیہ ڈیم کے لیے چھوڑ دیں لیکن باقی نالیاں بنوانا چھوڑ دیں, تو کیا بڑی بات تھی. لیکن آپ نے تو ایک طرف آپ نے کہا کہ ہم بلوچستان میں ہائی وے بنائیں گے, اس کا 10 ارب روپیہ سے جو ہے وہ ٹیکس لے لیا. 6-8 مہینے ہو گئے, ابھی تک بلوچستان میں ہائی وے بنانے کی تو بات نہیں آئی, لیکن یہ پیسے آپ نے دے دیے. سو دا تھنگ از, یہ جو مسئلہ اس وقت ہے وہ دیکھیں 4 سال کے اندر ٹائم ہوتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلٹی تو جب میں وزیر تھا جب آ گئی تھی آئی ایم ایف سے لے کے, اس کے بعد 4 سال میں پھر لڑائی کری, پھر اسٹیبلٹی سے نکل گئے, پھر وہ شہباز صاحب نے اگریمنٹ کرا, اورنگزیب صاحب یہ سمجھدار ہیں تو یہ اسٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے. لیکن گروتھ لانے کے لیے آپ کو اخراجات کم کرنے پڑیں گے, آپ وہ نہیں کر سکتے. آپ کو مطلب ضروری ہے کہ یہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ وہ جو ایف سی سی جو بنی ہے نئی کوٹ, اس کے اندر بھی ہر ماشاءاللہ ہر جج کو نئی لینڈ کروزر دی ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ابھی کو پتہ نہیں 100-150 گاڑیاں خرید لی, ہر ڈی سی کو لینڈ کروزر دی ہوئی ہیں. تو وہ جو ایفیشنسی کیسز کے والے سے کرنی تھی وہ کاسٹ ایفیشنسی میں ہمیں زیادہ اس کا خرچہ پڑ گیا. اتنی سی بات کر دوں کہ یہ جب اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو جلدی نہیں ہے, تو اورنگزیب صاحب کو جلدی نہیں ہوگی, مفتاح اسماعیل کو جلدی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ہم دونوں کو پیٹ بھرے ہوئے ہیں. لیکن اس بچے کو جس کو روٹی نہیں ملی ہے, جس کے باپ کو نوکری نہیں ملی ہے, میرے خیال سے ان کو جلدی ہے. مڈل کلاس کی از ہرٹنگ ریئلی بیڈ. مڈل کلاس اور جو لوگ بہت ان کی کمر ٹوٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے اس کے متاثرین میں سے ہیں.